حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج دیں محمد. عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم کی پہلی شب جمعہ، 5ویں مجلس اور ایام بہت تیزی سے عصر عاشور کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہرحال ہماری مجلس کا ٹائم 9:30 بجے، لیکن بہرحال وہ ایک کے بعد ایک مجلس کی وجہ سے ٹائم تاخیر ہو جاتی ہے، اور بہرحال اس کے بعد بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. کوشش تو ہوتی ہے، لیکن بہرحال میں معذرت چاہوں گا کہ جن کو تکلیف ہوتی ہے کہ بہرحال کچھ دن رہ گئے ہیں امام حسین کے غم کو، بہرحال اس میں ہم شریک ہوں. جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں اتنا کرنا چاہیے. گفتگو ہماری امام کے اصحاب کی خصوصیتوں پر ہے کہ وہ خصوصیتیں کیا تھیں، وہ خصوصیتیں کیا ہیں، اور وہ خصوصیتیں کیا ہونی چاہیے جو وقت کے امام کے اصحاب کی ہوں. کیونکہ کربلا ہی وہ راستہ ہے جو ظہور تک لے کے جاتا ہے. اگر کربلا میں آنے والے، کربلا کو سننے والے ظہور کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو یا تو پھر صحیح کربلا سن نہیں رہے یا پھر صحیح کربلا سنائی نہیں جا رہی ہے. کیونکہ بہرحال دل آمادہ ہیں، دل تیار ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ سننا نہیں چاہتے. نہیں عزیزان محترم، یہ ثابت کر دیا ہے آپ لوگوں نے چند دن میں میری جیسی خوش گفتگو کو سن کے کہ لوگ سننا چاہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. ہمیں اس سے یہ نہیں ہے کہ جیسے مجالس لوگ پڑھتے ہیں عموماً ویسے نہیں، بڑا ہر کسی کا اپنی روش ہے، اپنا طریقہ ہے. لیکن وہ جو بہرحال ایک روایتی طریقہ ہے کہ جہاں لوگ کہتے ہیں جی مجلس ہو نہیں سکتی ان چیزوں کے بغیر. ہم تو دنیا میں آئے اس لیے کہ چیزوں کو تبدیل کریں. ہم کوئی اصل اساس تھوڑی چھیڑ رہے ہیں، ہم تو اس چھپے ہوئے اثاثے کو اجاگر کرنے آئے ہیں. یعنی وہ جو روح عزاداری ہے
اس کو منتقل کرنا ہے آنے والی نسل میں. کیونکہ اتنے عرصے میں بہرحال دیکھیں نا، اس میں قصور یہاں کا نہیں ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے یا وہاں، نہ، اصل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور اسی کو تکرار کرتا ہوا آگے بڑھتا رہوں گا کہ جو اساس دین تھا اس کو محور سے ہٹایا گیا ہے. تو اسی لیے جو اساس عزاداری ہے اس کو بھی محور سے ہٹایا گیا. کیوں ہٹایا گیا؟ کہ یہ جو جوان سننے آ رہا ہے یہ اٹھ کر علی اکبر کی سیرت پہ عمل نہ کرنا شروع کر دے گئے. اس کو اتنا کنفیوز کر دو یا پھر کچھ ایسی چیزوں میں لگا دو کہ یہ سوچ ہی نہیں پائے کہ وہ جوان کون تھا کربلا میں. اور آج انہی کی شبیہ تابوت برآمد ہونا ہے. تو ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں اذان محترم. جوان وہ قلب ہے کہ جس کے لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوان کا قلب ہے، جوان کا دل ہے، وہی چاہیے. کیوں مولا متقیان دوسرے امام کو جب نصیحتیں کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جوانی میں جوان کا جو قلب ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے زمین زرخیز ہوتی ہے، اب جو بو گے وہی اس پہ سے نکلے گا. تو آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، سارے بزرگ بھی ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے، دل تو ان کے بھی جوان ہیں. اب اس جوانی میں کیا چاہیے؟ کیسے جوان صدر اسلام کے اندر اور کیا کیا؟ کیونکہ ہماری گفتگو امام کے اس اقوال کی ایکسٹینشن ہے جو امام نے مکہ کے اندر کہا ہے کہ مجھے تمہارے خون کا بذل چاہیے. خون چاہیے. دے سکتے ہو خدا سے ملاقات کر سکتے ہو، دنیا ترک کر سکتے ہو، پھر ہمارے ساتھ ہو جاؤ. اس میں سب سے زیادہ مہم جو انسان کی ذہن کا سٹرکچر جو ہوتا ہے، ذہن کی جو ساختمان جسے آپ کہہ لیں، جو بلڈنگ ہے ذہن کی، وہ جوانی میں کنسٹرکٹ ہوتی ہے. اصل میں یہ چند سال جو جوانی کے انسان شباب کے اندر ہوتا ہے، اسی شباب میں اگر وہ اپنی تربیت کر لیتا ہے تو یہی زندگی اس کے آنے والے کئی سالوں تک اثر انداز ہوتی ہے. اور اگر آپ اسی زندگی کو جو کہ آپ کو نعمت اللہ نے دی ہے، جوانی کی فرصت دی ہے، اس کو آپ ضائع کر دیں اور توجہ نہ دیں تو جو لذت عبادت کا جوانی میں ہے عزیزان محترم، وہ بڑھاپے میں نہیں آئے گا. شخص جوان ہے، رسول خدا کی خدمت میں آیا، رسول نے دیکھا کہ اس کی حالت کچھ بدلی ہوئی ہے. کہا کیا درک کر رہے ہو؟ کہا حقائق دیکھ رہا ہوں. کہا کیا؟ کہا جنت اور جہنم دیکھ رہا ہوں. اور یہاں تک کہ بعض جگہ کہا کہ اگر آپ کہیں تو یہ سب بیٹھے ہوئے ان میں سے بتا دوں جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا. یعنی اس مقام پر کیسے پہنچ گیا ایک جوان؟ شب زندہ داری سے، شب کی عبادت سے. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، وہ بھی محرم کی. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ شب جمعہ دنیاوی شعر نہیں پڑھنا چاہیے، کم از کم شب جمعہ. ویسے تو ہر رات کو پرہیز کرنی چاہیے، کہتے ہیں شب جمعہ نہیں کرنا چاہیے. آیت اللہ شہید مرتضی مطہری کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ اپنے کسی ایک استاد کے ساتھ کہیں تھے، کسی جگہ پر گئے تو ان کو انہوں نے کہا کہ آج کچھ شعر سنا دیجئے. انہوں نے کہا نہیں. کہا نہیں سنا دیجئے، بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. شعر سنا دیا. صبح ہوئی،
فجر کی اذان جب ہوئی، فجر کی اذان پہ اٹھے، دھاڑ مار کر گریا کیا. کہا کیوں؟ کہا اس شعر کی وجہ سے تہجد کی نماز سلب ہو گئی. تہجد کی نماز. ہم جب حوضے میں گئے ہمارے استاد کہتے تھے جس دن تم سے کوئی گناہ سرزد ہوا اس دن تم نماز تہجد نہیں پڑھ پاؤ گے. میں متوجہ ہوں اپنی زندگی کی طرف. تہجد مولانا وہ تو بڑھاپے میں پڑھتے ہوں گے، بوڑھے ہو کے پڑھیں گے. نہیں عزیزان، باقی نمازیں تو ہم نے پڑھنی ہے، یہ واجب ہے. یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں کرتے اگر ہم سب پڑھتے ہیں تو. کمال وہ ہے کہ جو نماز واجب نہیں ہے وہ پڑھے. یہ کمال ہے نا کہ یہ خدا نے واجب نہیں کی میرے اوپر. تبھی حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی شخص رات کی تاریکی میں سحر سے پہلے نیند کی حالت میں ہے مگر کھڑا ہے خدا کی بارگاہ میں، اور نیند کی وجہ سے اس کی تھوڑی اس کے سینے پہ ٹکراتی ہے، تو پروردگار فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، اس نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کیا ہے. یہ جوان چاہیے. اب یہ جوان ہوگا تو صبح ہونے والے فتنوں اور سازشوں کو کاٹے گا. کیوں؟ کیونکہ محراب میں، محراب کسے کہتے ہیں؟ حرب سے ہے محراب، یعنی جنگ کی جگہ. معرکے میں کھڑے ہو کر تیاری نہیں ہوتی ہے جانے محترم. کیا بولے میں باہر کھڑا ہوں، میں میدان میں ہوں، میں بازار میں کھڑا ہوں اور میں اپنی آنکھوں کو کنٹرول کروں. میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، اب میں نامحرم کے آگے اس ارتباط کو کنٹرول کروں کہ جو ہے اتنے حد تک ہونے چاہیے. کیسے کنٹرول کریں گے؟ وہ معرکہ ہے، وہ جنگ ہے، وہاں تھوڑی آپ ٹریننگ لیتے. ٹریننگ تو چھاؤنی میں لی جاتی ہے، اور چھاؤنی ایک جوان کی سجدے کی جگہ ہے جو سجدے میں اپنے آپ کو خدا کے آگے پگھلا دے. کہا پروردگار کچھ نہیں ہے تیرے سوا، یہ سب میری غلطیاں ہیں. بہت بڑے عارف آغا جعفر کہ اس مقام پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں کچھ دن سے فاقہ تھا، کچھ کھانے کو نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ جب تک حضرت ابو الفضل عباس مجھے نہیں دیں گے میں نہیں کھاؤں گا. یہ عجیب ہے. اب بھوک پیاس پورا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا. دوسرا دن کوئی نہیں. کہا غازی عباس آپ کچھ نہیں پہنچائیں گے؟ میں کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو دیکھا دروازہ دق الباب ہوا، کھولا تو آقا جعفر کھڑے ہوئے ہیں، جعفر مجتہدی. کہا یہ لو. حضرت عباس سے کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ لو. دیکھ کچھ دنوں بعد اس کی کسی سے ملاقات ہوئی تو اس نے یہ بات بتائی کہ میں نے حضرت عباس سے مانگا، وہ آ گئے دینے کے لیے. کہا کب؟ کہا یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے. کہا مگر میں تو مشہد میں تھا اور آغا جعفر تو ہمارے ساتھ مشہد میں تھے اس دن. کہا کیسے ہوا یہ؟ کہا کیا لائے تھے؟ کہا ایک رومال میں لپیٹ کے لائے تھے. کہا ہم بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے، انہوں نے رومال اٹھایا، کھانا رکھا، کہا میں 1 منٹ آتا ہوں. یعنی کس مقام پر ہے کہ لوگ متصل ہو رہے ہیں اہل بیت سے، اہل بیت بھیج رہے ہیں، اہل بیت بھیج رہے ہیں. عزیزان یہ ہے ولایت، یہ ولایت ہے. میں آج موضوع کو بریکٹ میں لایا صرف کیونکہ حضرت علی اکبر ہے تو میں نہیں رہ سکتا کہ جوان پہ گفتگو نہ کروں. آقا جعفر جوانی میں نجف میں مقام تو ہے نا، اب مقام ایسے تھوڑی ملتا ہے، امتحان. میں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں عزیزان محترم. نجف میں
مولا کے روزے پر ہے، آواز آئی کہ جاؤ مسجد سہلا میں کوئی سائل ہے، میں چلے گئے مسجد سہلا میں، دیکھا ایک باہر کو گاڑی کھڑی ہوئی بڑی، اس زمانے کے حساب سے وہ بڑی گاڑی، دروازہ بند ہے، کھلوایا، دیکھا دو جوان بالکل اس زمانے کے ماڈرن لباس پہنے ہوئے اور مسجد سہلا کی ریت میں سجدے میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، یا امام زمانہ یا امام زمانہ، یا انہوں نے صبر کیا، تحمل کیا، امام نہیں ہے، غیبت میں ہے، کیوں ڈر ہے؟ خیر ان کو باہر نکالا، دیکھا انہوں نے ان کو بھی بٹھا لیا، بغداد چلے گئے، بغداد گئے، بہت بڑا گھر، وہاں پر رکے اور یہ جوان چلے گئے۔ اب اس گھر کے اندر 6 خواتین، آغا جعفر کہتے ہیں کہ وہ 6 خواتین اور خوبصورت، اور ہر مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے نکاح کر لیں، حرام نہیں، نکاح کر لیں، نکاح۔ اور میں خود غافل ہو کر کے میں نے کہا کہ میں کروں، اچانک سے میرے وجدان سے آواز آئی، جعفر کیا کر رہے ہو؟ کہا 6 مہینے میں اس گھر میں رہا، روز مرتا تھا روز زندہ ہوتا تھا، 6 مہینے میرا امتحان، پھر وہ آئے مجھے لے کے گئے، تو اس مقام پر پہنچے۔ عزیزان محترم، ہم 6 گھنٹے اپنے آپ کو بچا لیں، ہم کچھ دیر اپنے آپ کو گناہ سے بچا، میں اپنی آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ، آپ پاک صاف ہیں تبھی آپ مولا کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، لیکن ایک جوان خود جانتا ہے اس کی کمزوری کیا ہے۔ اگر مجھے خود نہیں پتا کہ میری کمزوری کیا ہے تو میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں گا جنگ میں؟ ایک میں جانتا ہوں میری کمزوری، ایک خدا جانتا ہے میری کمزوری، اور ایک وہ شیطان جانتا ہے میری کمزوری۔ خدا اس کمزوری سے میرا امتحان لیتا ہے، شیطان اسی کمزوری سے میرے اندر نفوذ کرتا ہے۔ تو کیسے بچوں میں؟ کیسے بچوں؟ عزیزان محترم، توسل سب سے بڑا صلاح ہے بچانے کے لیے، لیکن توسل کس سے کریں؟ میں امام کو تو پہچانے، پہلے معرفت تو ہو امام کی، امام کو پہچانیں گے تو توسل ہوگا۔ اب یہ جو اصل ہدف ہے جو دشمن نے کیا کہ محور سے ولایت کو ہٹایا، یہ ولایت توحید کے پرتھوں کی ولایت ہے، یعنی وہی توحید ولایت کے پاس ہی ہے۔ رسول خدا اتم مصداق ہے نا، ساری چیزیں رسول خدا کے پاس ہے، رسول خدا کے بعد رسول خدا نے اس کو کہا، قرآن کی آیت انما، کہ میں انذار دینے والا ہوں، علی جو ہے وہ ہدایت دینے والے ہیں۔ مجھے اور علی کو وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، بس صرف فرق یہ ہے کہ نبی نہیں آئے گا۔ لیکن کیا کیا معاملہ؟ گفتگو تھوڑی سی ظریف ہے، تھوڑا سا بس میں آپ کے ذہنوں کو ہلکے ہلکے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کیا کیا؟ اب رسول کون ہے؟ رسول کا کیا کام ہے؟ رسول کا کام ہے کہ بھی کتاب نازل ہوئی، شریعت نازل ہوئی، دین نازل ہوئی، اس کو آگے پہنچا دے۔ تو کیا رسول کا کام صرف یہی تھا کہ ایک لیٹر بھیجا گیا اور لیٹر آپ کو دے دیں؟ یہ رسول کا کام ہے؟ یا رسول خود اپنی ذات میں کچھ ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ ادھر دیکھیں رسول ہے کیا؟ رسول خاتم الانبیاء ہے۔ سارے رسول آئے اس لیے، نبی آئے اس لیے کہ رسول کے لیے بشر کو آمادہ کرے، بشریت کی عقل کو اس دور سے جو حضرت آدم سے چلا ہے، غاروں سے بڑھتا بڑھتا حضرت نوح، اور پھر اس کے بعد شیش، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم، اور اس کے بعد حضرت، سب جگہوں سے عقلیں کیا کر رہی ہے؟ عقل بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اس مقام تک لایا تو پروردگار نے اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے۔ اب یہ آخری نبی کون ہے؟ کتاب کو تعلیم دینے والا ہے۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب کیا ہے؟ سادی سی کتاب ہے؟ وہ جلد ہے کتاب؟
کیا ہے کتاب؟ کیوں رسول خدا نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب، ایک اطرت، یعنی دونوں کا وزن برابر ہے۔ اب امام کو تھوڑا میں نے کل آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، کتنا وزن ہے امام کا؟ کتاب کا کتنا وزن ہوگا؟ کیا کیا ہے انہوں نے، تاریخ نے کیا کیا؟ بس پڑھ لو، حفظ کر لو، اچھی بات ہے۔ فکر، تدبر نہیں کرنا۔ رسول کیا ہے؟ رسول تو مر گئے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہی کہتے ہیں نا، رسول تو مر گئے، آپ جائیں مدینہ۔ خدا ہم سب کو جو ہے وہ زیارت نصیب فرمائے مدینہ کی۔ اصل گھر تو دیکھیں وہی ہے نا سادات کا، کب جائیں گے ہم اصل گھر میں اپنے؟ اصل تو وہی سے سب کچھ ہے، اس اصل کے لیے ہم نے کتنا سوچا، لیکن آنے والا تو وہیں آئے گا۔ کیا کہا؟ مر گئے، آپ جائیں، آپ ہاتھ لگائیں، ادھر دعا پڑھیں، کہتے ادھر نہیں دعا مانگو، ادھر مانگو، کعبہ ادھر ہے۔ کعبہ کو زینت بنانے والے کو چھوڑ کر کعبہ سے مانگے؟ کس نے کہا یہ کعبہ ہے؟ کس نے کہا نماز پڑھو؟ کس نے کہا سجدہ کرو؟ کس نے کہا کس نے کہا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے؟ نہیں سمجھے عزیزان محترم، قرآن ورق اور راکھ نہیں ہے، قرآن لفظ نہیں ہے، قرآن نور ہے۔ جو تنزل کیا جس نے، جو اتنا نیچے آیا کہ رسول نے اس کو تحمل کیا، اس تحمل کر کے ہمیں الفاظوں میں دیا۔ قرآن یہ کتاب خشک اور تر اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ شخص بیٹا وہ گزرا، آواز بہت اچھی تھی، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا، مولا متقیان گزرے، کہا تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا، آواز اتنی اچھی ہے؟ کہا مولا بس وہ مجھے تو 2 ہی صورتیں یاد ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، وہ عرب کا بدو تھا۔ کہا اچھا ادھر میرے قریب آ۔ مولا نے کان میں کچھ کہا اس کے، پھر اپنا لابِ دہن اس کے دہن میں رکھا، کہہ رہا ہے ایک دم میں نے دیکھا میرے وجود سرشار ہو گیا، پورا قرآن اعراب کے ساتھ مجھے حفظ تھا۔ اللہم صلی علی محمد سلامت رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی عزیزان محترم، خود یہ کیا تھا، کوئی کیا ہے؟ کیونکہ وجود میں وہ نور ہے، جسے چاہیں عطا کر دے، وجود میں نور ہے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب ان کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہا، ہمارے جد نے اس کے کان میں اس میں اعظم جو ان کو آتا تھا اس سے دعا کی۔ عزیزان محترم، خوب یہ کیسے، خوب یہ نور ہے کتاب، مگر کیا کیا؟ سادی کتاب، رسول دنیا چلے گئے، بس کیا کیا انہوں نے؟ تاکہ وہ جو اصل شخصیت ہے، ہستی ہے، اس کو ہٹاؤ دین سے۔ انحراف ہے دین کے اندر یہ، اور
افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بدعتوں کی باتیں کرتے ہیں نا تو ہمیں بدعتیں ہمارے اپنے مسائل میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہماری ساری انرجی اسی پہ لگ جاتی ہے, یہ یوں ہو رہا ہے, یہ یوں ہو رہا ہے, اپنے اندر ہے. جو اصل اسلام کی بدعتیں ہیں وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہے کیا وہ. اصل سمجھ جائیں, فرق خود بخود ٹھیک ہو جائے گا آپ کا. شاخوں میں پھیلانگتے ہیں ہم. جو مسائل ہمارے ہیں وہ شاخیں ہیں. آپ ایک پتا کاٹیں گے پھر پتا باہر آ جائے گا, پھر پتا کاٹیں گے پھر پتا باہر. بھائی آپ جڑ پہ کام کریں. دین کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی گئی ہے, اسے واپس لے کر آئے. اساس دین کا ولایت ہے, اگر اسے ہٹایا جائے گا وہ بھی نے ولایت کو ختم کیا ہے, چاہے وہ رسول کے پاس سے ہو چاہے وہ علی کے پاس سے ہو. اس کو واپس لانا ہے عزیزان محترم, جوان چاہیے. جوان کر سکتا ہے یہ کام, چاہے اپنی زندگی میں اس ولایت کو لے کر آئے, سمجھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. آج پوری دنیا میں اسٹیٹسٹکس نکالے, جو جوان ہے چاہے وہ بچیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں, ایک اچھی خاصی تعداد ہے جوانوں کی, اور انہی جوانوں کے کندھوں کے اوپر آنے والا زمانہ ٹھہر رہا ہے. اگر اس نے اپنے کندھوں کو مضبوط کر لیا تو چاہے ملک ہو, چاہے قوم ہو, چاہے محلہ ہو, چاہے کمیونٹی ہو, یہ اس کو چلائیں گے. لیکن اگر یہ جوان گر گیا تو سب گر جائے گا. اور دشمن پوری کوشش کر رہا ہے اس جوان کو اغوا کر لے, نہ کہ ویسے اٹھا کے لے جائے. ویسے بھی خیر ہمارے یہاں جوان غائب ہیں, مسنگ پرسن ہمارے یہاں ویسے بھی ہیں, خدا ان سب کو جو ہے وہ رہائی عطا کرے. لیکن میجورٹی برین, ان کی عقلیں ان کو اغوا کر لو. یہ کس کا کام ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے. شیطان خود تو نہیں آئے گا, خود نظر تھوڑی آئے گا, وہ آپ نہیں آئے گا, اپنے کارندوں سے کام کروائے گا. شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ, بس تحمل کیجئے گا, وقت ہمارے پاس بہرحال اتنا ہوتا نہیں ہے, لیکن میں کیونکہ انشاءاللہ حضرت علی اکبر ہماری مدد کریں گے کہ ہم درک کریں, محسوس کریں اس کربلا کے مقام پر کہ ہم کر نہیں سکتے, لیکن ہم کچھ تو اس جوان تک پہنچیں کہ جس کا ایک جملہ ہی کربلا کے لیے بہت بھاری ہے. کہ وہ جملہ کہ آپ مصائب میں سنتے ہیں, لیکن یہ کیسے اس مقام پر ایک جوان ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے بابا, موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. کیسے پہنچ رہا ہے, کیسے درک کر رہا ہے, ہم کیسے درک کریں گے جانے محترم. ابھی جوان کو ہائی جیک کرنے کے لیے کیا کیا ہے, وہ پہلے ہم کم از کم ہمیں یہ تو بتاؤ کہ یہ جو ہو رہا ہے سوسائٹی میں, یہ جوان کو تباہ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. یہ جو ٹی وی ہے, یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ جو ویب سیریز ہیں, اب تو ٹی وی بھی نہیں دیکھتا کوئی, اب تو ویب سیریز ہیں سب. اب تو ہر کوئی نیٹ فلکس دیکھتا ہے. یہ جو سیزن ہے, کیوں اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور کیا ہے اس کے اندر, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہو سکتا ہے بزرگوں کو یہ بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہے, لیکن جوانوں کو سب پتا ہے کون سا سیزن کب آنے والا ہے, کون سا کب نہیں آئے گا. کیوں کر رہا ہے وہ, کیوں لوکلائزڈ ہو گیا ہے. لوکلائزڈ ہو گیا ہے نا. فیس کتنی ہے؟ تھوڑی سی, پورے سال کی 5 ڈیوائس میں آپ دیکھتے رہیں. کیوں کر رہا ہے وہ؟ تاکہ کسی طریقے سے بھی اس جوان کا ایک لمحہ خدا کی طرف متوجہ نہ ہو. اب ایک سوچو نا, ایک رات کو ایک جوان بیٹھا ہوا اگر موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ,
کچھ دیکھ رہا ہے، روح اگر چھلنی ہو رہی ہے آنکھوں کے تیروں سے، تو کیا یہ روح صبح کھڑی ہو کر خدا کی عبادت کرے گی؟ کرے گی؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں صاحب اللہ صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں کہ حرام نگاہ شیطان کا تیر ہے جو وجود میں پیوست ہوتا ہے۔ کتنی نگاہیں ہیں، کتنا انسان دیکھتا ہے، اور کتنے تیر لگتے ہیں، اور پھر انسان زخمی ہے، چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد ہو۔ آپ سب اچھا کریں، سارے کام کریں۔ کتنے جوان میسج کرتے ہیں جان محترم کہ مولانا کیا کریں، گناہ چھوٹتا نہیں ہے، توبہ کرتے ہیں مگر پھر دیکھیں اس میں ایک سب سے بڑی مشکل جو ہے مصروف نہ ہونا ہے۔ اگر آپ کے پاس مصروفیت ہے تو ایک بڑی حد تک آپ شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سے خدا نہ خواستہ گناہ نہیں چھوٹتا تو آپ اکیلے نہ رہا کریں، کیونکہ شیطان اکیلے میں حملہ کرتا ہے۔ آپ مصروف رہیں۔ دوسرا، انسان کی زندگی میں ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، روٹین ہونا چاہیے، اس روٹین پہ اپنی زندگی گزاریں، اور اس میں سب سے پہلی چیز انسان کے لیے ہر چیز ہو، ورزش ہو، پڑھائی ہو، عبادت ہو، انٹرٹینمنٹ ہو، سب کچھ ہو۔ جتنا آپ ان چیزوں کو زندگی سے کم کریں گے شیطان اتنا آتا چلا جائے گا، آتا چلا جائے گا، آتا غافل کر دے گا۔ کوئی بھی لذت دائمی نہیں ہے، ذہن میں تو یاد رکھیے گا، کوئی بھی لذت، یہ ساری لذتیں جو دنیا ہمیں لذت بتاتا ہے یہ تھوڑی دیر کی ہیں۔ اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ محمد وآل محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کی لذت تھوڑی ہے مگر اس کا پچھتاوا بہت لمبا ہے۔ خوب ہم دیکھیں کہ کون سی چیزیں، کیوں میرے سے ہو رہا ہے ایسا، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، خدا بچا سکتا ہے، کیوں نہیں بچا سکتا؟ تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی حضرت یوسف کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت یوسف کو کس نے بچایا؟ صالحین میں سے تھے، نبی تھے، مگر یہ نہیں کہا حضرت یوسف نے، جب زلیخا نے بلایا حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میں نہیں، کچھ نہیں، زلیخا سے کوئی گفتگو نہیں کی، صرف اپنے پروردگار کی طرف، پروردگار اگر تو نے نہیں بچایا تو کون بچائے گا؟ کہاں مڑ جاؤ، 7 بند دروازے کھل گئے۔ جو خدا حضرت یوسف کے 7 بند دروازے کھول سکتا ہے وہی خدا میرے لیے بھی بند دروازوں کو کھول سکتا ہے، کھول سکتا ہے۔ خدا تو وہی ہے، خدا تو تبدیل نہیں ہوا، مجھے تبدیل ہونا ہے عزیزان محترم، مجھے تبدیل ہونا ہے۔ خدا تو ابھی بھی اپنے بندے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کون آئے گا، کوئی بندہ آ جائے، ایک بہانے سے آ جائے، ایک پتھر وٹانے سے آ جائے۔ خدا تو بہانے ڈھونڈتا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ کوئی آ جائے میرے پاس، مگر کیا میں اپنی جوانی کو اس مقام پہ لا رہا ہوں؟ عزیزان محترم، جوان ایسے تھے جو دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد بھی دنیا میں آئے اور کام کر رہے ہیں۔ تہران کا جوان ہے، بزنس مین کا بیٹا ہے،
لیکن شہداء سے محبت ہے. چھوڑ کر تہران چلا گیا، عراق ایران کے بارڈر پہ جہاں پر جنگ ہوئی تھی اور جنازے دفن تھے. اب جنازوں کو نکالنے کا کام خاص ہوتا ہے کئی سال بعد تک. کیوں؟ کیونکہ بڑے طریقے سے نکالنا ہے بدن، کہیں صرف ہڈیاں ہیں، کہیں صرف سر ہے، اور مائلز بھی لگی ہوئی ہیں، تو یہ خود ایک بہت بڑا کام ہے. ظاہر ہے گھر والے راضی نہیں تھے تو اس نے گھر سے پیسے بھی نہیں لیے. اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے وہ ابادان کے شہر میں رہا، لیکن کھانے پینے کو اتنا نہیں اور چیزیں نہیں. اچانک سے فون آیا کہ تمہارے چچا کے بیٹے جو کہ کاروباری ہیں وہ شہر میں آ رہے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے گھر آئیں گے اور گھر میں کچھ نہیں ہے، تو اپنی زوجہ کو بولا کہ جا کر کچھ لے آنا. چند مہینوں سے جو مہینے کی اجرت ملتی ہے وہ نہیں ملی ہے. رستے میں زوجہ کا فون آیا، کہا کہ دکان والوں نے ادھار دینا منع کر دیا ہے، کافی دن سے ادھار دے رہے تھے. اب یہ جو باڈی، جو کچھ ہڈیاں اور ایک نیم پلیٹ جو شہید کی نکلی تھی وہ لے کر آ رہا ہے. عجیب سی کیفیت ہے. شہید سے گفتگو شروع کر دی اس نے. جوان دیکھیں آپ، شہید سے گفتگو شروع کر دی. کہا میں سب آپ سے، آپ کے عشق میں، آپ لوگوں کی محبت میں کر رہا ہوں، اور میری گھر کی یہ حالت ہے، میرے رشتے دار ہیں، میرے گھر والے کیا بولیں گے؟ خود تو جیسا تیسا گزارا کر رہے ہیں لیکن لوگ کیا بولیں گے؟ بڑا غم کیا اور رونے شروع ہو گیا. تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ یہ گلے صحیح نہیں کر رہا، غلط کیے ہیں گلے. لیکن خیر گھر پہنچتا ہے. گھر پہنچا اور پھر گھر میں جا کر دیکھا تو زوجہ کہنے لگی کہ آپ کے چچا کے بیٹے آئے تھے، یہ کچھ پیسے دے گئے. تو اس نے بولا میرے چچا کا بیٹا کون سا؟ کہا اس نے کہا کچھ پیسے دینے تھے، دے گئے. بہت یاد نہیں آیا، کہنا چلو اچھے ٹائم پر دے گیا، ضرورت تھی، مہمان آنے والے. یہ کہا اور بازار میں گیا گوشت کی دکان پہ کہ کچھ تمہارے پچھلا حساب ہے؟ کہا نہیں، تمہارا چچا کا بیٹا آیا تھا، پچھلا حساب دے کے چلا گیا. کہا چچا بیٹا. دوسری دکان پہ گیا جہاں سے سبزی والا، کہا یہ پرانے پیسے اور کچھ سامان دو. کہا نہیں، پچھلے پیسے تمہارا چچا کا بیٹا آگے دے کے چلا گیا ہے. اب پریشان ہے کہ یہ میری زوجہ نے میرے رشتے دار کو یہ ساری باتیں کیوں بتا دی کہ مجھے یہاں پیسے دینے تھے. پریشان ہے. اب عجیب حالت میں چیزیں لے کر گھر آ رہا ہے. گھر کیا دیکھا؟ سیڑھیوں پہ زوجہ بیٹھی ہوئی، منہ سوجا ہوا، آنکھیں لال اور گریہ کر رہی ہے، اور ہاتھ میں جو شہید کا سامان تھا، کچھ اس کی چیزیں اور تصویریں لے کر بیٹھی بھی رو رہی ہے. اور اس نے اس کو دیکھا، اس نے کہا میں نے تمہیں کئی دفعہ منع کیا ہے، یہ چیزیں آپ سے برداشت نہیں ہوتی، ان کو نہیں دیکھا کرو. اس نے تصویر آگے کی، کہا یہی شخص آیا تھا پیسے دینے کے لیے. اللہ اکبر. جوان اس مقام پہ کہ اس عالم سے توسل کیا اور آ گیا. تصویر اٹھائی، بھاگا بازار، ایک دکان پہ گیا، کہا کیا یہی آیا تھا؟ کہا ہاں یہی آیا تھا. دوسری دکان پہ گیا، کہا یہی آیا تھا؟ کہا یہی آیا. وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا. جوان کہاں سے پہنچا یہ جوان؟ کس کو دیکھتا ہے یہ جوان؟ علی اکبر. جوان یہ علی اکبر کے مجلسوں سے اٹھے ہیں جوان. یہ اپنے امام کے ساتھ. دیکھیں حضرت علی اکبر صرف بیٹے نہیں ہیں. کیا بولے جی امام کے بیٹے تھے؟ بیٹے تو ہیں لیکن مقام ہے. یہ میں اور آپ درک نہیں کر سکتے. نہیں ہو سکتا آپ کر سکتے، میں جسارت کر رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا. ہمارے استاد آیت اللہ تحریری کہتے ہیں کہ صرف وہ ایک لمحہ حضرت علی اکبر کا بڑے سے بڑا عارف بیان نہیں کر سکتا. وہ لمحہ کہ ابھی روح پرواز نہیں کی اور حضرت علی اکبر نے کہا بابا
میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا اور امیر المومنین جام کوثر لے کر آ رہے ہیں. ابھی روح پرواز نہیں کی. وہ کہتے ہیں یہ بڑے سے بڑا عارف اس مقام کو ترک نہیں کر سکتا. کیا مقام ہے؟ کیسے انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے؟ عزیزان محترم، کوئی بہت بڑی میتھس نہیں ہے، بہت بڑی سائنس نہیں ہے. تو اپنے آپ کو رہا کر دیں، اپنے آپ کو نکال دیں اپنے اندر سے باہر. وہ وعدہ کریں علی اکبر سے کہ میں جہاں بھی مشکل ہوگی مولا علی اکبر آپ کو واسطہ آپ کے بابا کی پیاس کا، میری مدد کو آ جائیے گا. جب ان کو ماننے والے ان کے راستے پر چل کر کئی سال بعد مرنے والے، شہید ہونے والے وہ آ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں آئیں گے؟ لیکن کیونکہ ہم نے آج تک ان سے اس طرح مانگا نہیں ہے، ہم نے ان سے توسل نہیں کیا اس طرح. علی اکبر سے میری زندگی میں، میں جوان ہوں، میری زندگی میں علی اکبر کہاں ہے؟ کہاں ہے علی اکبر؟ کب میں نے مجلسوں سے اٹھ کے یہ سوچا کہ میں اب حضرت علی اکبر کی سیرت پہ چلوں گا؟ کب سوچا میں نے؟ کیوں نہیں مجھے سوچایا جاتا؟ کیوں نہیں مجھے کربلا اپنے دامن میں سمیٹتی؟ کیوں نہیں؟ کیا ان کو سمیٹ دیا؟ جو جوان تھے ان کو کیسے سمیٹ دیا؟ اور آج جوان کیا آپ کے سامنے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا، غاصب حکومت اسرائیل کے پرائم منسٹر کی جو تصویر ان جوانوں نے اپلوڈ کی ہے کہ جس سے ان کی پوری سیکیورٹی ہل گئی ہے. یہ کس مقام پر جوان پہنچ گئے ہیں کہ دنیا کی جو اپنے آپ کو سب سے بڑا ٹیکنالوجی کا ملک کہتا ہے اس کے پریزیڈنٹ کے کمرے کی تصویر کھینچ کے انٹرنیٹ پہ ڈال دی انہوں نے. کیسے کیسے کہاں سے کر رہے ہیں یہ؟ کون ان کو مدد کرتا ہے؟ کیا سوچ ہے؟ یہ وہی جملہ سنتے رہے ہیں مجلسوں میں کہ کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. روکو، مارو گے؟ تم کیا مارو گے؟ ہم تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے. جس کا سردار دست میں اپنی گردن کو اتروا دے، سید کیسے کہتے ہیں؟ سید الشباب اہل الجنہ کون ہے سردار؟ سید الشہداء کون ہے؟ جس کا سردار ایسا ہو، جس کا ارباب ایسا ہو، تو اس کے ماننے والوں کو کیا کرنا؟ روحی لقل فدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، میری جان آپ پر فدا. زیارتوں میں پڑھتے ہیں نا، کس پر فدا؟ کس پر فدا ہے یہ؟ بذل خون چاہیے امام. پہلی شرط یہی ہے، شرط یہی ہے پہلی. کر سکتے ہو؟ نہیں. میں جان، میری جوانی تو کھا رہا ہے انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، کھا رہا ہے میری جوانی. خون ہو رہا ہے جوانی کا. میری نگاہیں شرم و حیا ہی نہیں ہے. میں لباس کیا پہنتا ہوں، میں لباس کیا پہنتی ہوں. میں مجلس میں جا رہی ہوں، میں مجلس میں جا رہا ہوں، میری نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ کہاں ہے میری نگاہ؟ مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت کا امام نہیں دیکھ رہا آپ کو؟ بہت بڑے عالم تھے شیخ فاضل حسینی، کہ آپ کی صلوات ان کی درجات میں اضافہ کر دیں.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آیت اللہ شمس الدین جو آیت اللہ بہجت کے شاگرد ہیں وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے کئی دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہمیں ان کی حالت سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ وقت کے امام سے ان کی کئی دفعہ ملاقات ہے. ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم حج پہ گئے ہوئے تھے، مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، رستے میں ایک جگہ اترے، والد صاحب بھی اترے، ہم سمجھے پچھلی بس میں ہے، پچھلے والے سمجھے اگلی بس میں ہے، ان کو چھوڑ کر بس نکل گئی. بیاباں دشت، احرام پہنا ہوا ہے، پیسے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ کے چلے گئے. پریشان، گریہ شروع کر دیا، رو رہے ہیں. ایسے میں ایک شخص قریب آیا، کہا شیخ کیوں رو رہے ہو؟ عارف تھا. کہتے ہیں رونے کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے. جو نہ روتا ہو اس سے پوچھے کہ کیوں نہیں رو رہا. رونے کے لیے تو دلیل نہیں چاہیے. کہا کیا ہوا؟ کہا چھوڑ کے چلے گئے، میں کیا کروں. کہا وہ مسئلہ نہیں، چلو پیدل چلنا شروع کر دیا. کہا کوئی سوال ہے؟ عالم تھے، کچھ سوال تھے. کہا پوچھ لیا. پوچھو. پوچھ رہے، سوال پوچھا، جواب مل رہا ہے. ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی دانا شخص ہے جو سوال کے جواب دے رہا ہے. دل میں سوال آیا، اس سے یہ کیوں نہ پوچھوں وقت کا امام کہاں ہے. ابھی دل میں سوال آیا، اس شخص نے پوچھا کوئی سوال ہے تمہارے دل میں؟ ہاں ہے. تھوڑا آگے چلے، کہا وقت کے امام سے ملاقات ہو سکتی ہے. کہا کیسے؟ کہا یہ چند قدم جو تم چل رہے ہو، یہ تھوڑی دیر جو تم باتیں کر رہے ہو، یہ کہنا اگلا قدم مکہ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، صفا مروہ کے درمیان میں. اس شخص نے اشارہ کیا، دیکھو تمہارے بیٹے. جب دیکھا بیٹے بہت پریشان ہے، باپ نہیں آیا، اتنی دیر ہو گئی. ایک دم گئے کہ پریشان ہے. کہا کہاں تھے؟ کہا پیچھے رہ گئے. کہا کیسے پہنچے؟ کہا وہ ایک شخص لے کر آیا. جب مڑ کے دیکھا شخص جا چکا تھا. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. جانے محترم ہو کیسے. میں اس لیے آج آپ کو سنایا، شب جمعہ ہے اور کل جمعہ ہے. جمعہ ظہور کا متوقع دن ہے، تو کل ہم تھوڑی دیر امام کو یاد کریں. ہم تو روز کرتے ہیں مجلس میں، اور یہ ان کا کرم ہے کہ ہم کر رہے ہیں. اگر ان کی نگاہ نہ ہو تو ہم یاد نہیں کر سکتے. کتنے لوگ دنیا میں، کتنے لوگ یاد کرتے ہیں ان کو. کہ ہم کوئی کمال نہیں کر رہے، یہ کمال ان کا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یاد کرو. جانے محترم یہ اس بات کو میں نہیں پتا میں یہ آپ کے دلوں میں اتار پاؤں یا نہ پاؤں. ایک شخص روئے زمین پر سب سے قیمتی ہے، اس وقت سب سے قیمتی ہے، خدا کی حجت ہے. خود خدا نے معراج پر رسول خدا سے کہا احمد میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. وہ ہے یہ شخص، روئے زمین پر ہے، اس وقت ہے، آسمانوں پر نہیں ہے، زمین پر ہی ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کیوں نہیں مجھے یہ احساس ہوتا؟ کیوں نہیں میں امام سے بات کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟
کیوں نہیں میں امام کو دعوت دیتا؟ آئے مولا ہماری مجلسوں میں آئے. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، اصل مجلس کا وارث وہی ہے، اصل وارث کربلا وہی ہے، میں آپ تھوڑی ہیں. ہمیں تو انہوں نے نعمت دی ہے، نعمت کا صحیح شکر کرو گے تو ملے گا اور نعمت ملے گی. اصل وارث وہی ہے. اس کو کیا چاہیے؟ اس کو آپ کا قلب چاہیے، قلب، دل چاہیے. اس کو دل دے دیں بس، وہ سب آپ کو دے دے گا. میں پہلے بھی شعبان میں عرض کیا کہ امام کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں، ہوتے ہیں لوگ ابدال امام کے ساتھ. ہم کیوں نہیں بنتے ویسے؟ اس سال مجھے توفیق ہوئی اس قبرستان میں جانے کی، اصفہان کے، کہ جہاں پر رجال الغیب دفن ہے. وہ مرد کہ جو جنہیں رجال الغیب کہا جاتا ہے، ہوتے عام لوگ تھے، عام لوگ تھے، مگر امام کے ڈیوٹی پر تعین ہوتے تھے. وہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے بھی آس پاس میں کوئی ہو، ہمیں نہیں پتا، عام لوگ تھے. اس قبرستان میں مجھے توفیق ہوئی. اور بہرحال رجال الغیب کیسے بنتا ہے آدمی؟ میں کیوں نہیں سوچتا کہ میں رجال الغیب میں میرا شمار ہو جائے؟ وہ بولیں گے مولانا کن چکروں میں آپ ہمیں لگانے کے لیے آ گئے ہیں یار. اصل میں عزیزان محترم، اصل چکر یہی ہے کہ جس کو پتہ چل جائے شمع کہاں ہے وہ اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے. اصل یہی ہے. میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا اگر امام نہیں ہے. تو امام کو کیا چاہیے؟ امام کو آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے جاب کرتے ہیں، چاہے بزنس کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ اپنی فیلڈ میں اسپیشلسٹ بنے. امام کو اسپیشلسٹ چاہیے، عام آدمی نہیں چاہیے امام کو. ابھی آپ بولے کسی کمپنی میں سی وی دے، بولے کیا کیا؟ بی کام کیا ہوا. بی کام بہت سارا نہیں کیا ہوا، اور کیا کیا؟ انہوں نے یہ ڈگری کی ہے، یہ سرٹیفکیٹ کیا ہے، یہ ڈپلوما کیا ہے، یہ کیا ہے. تھوڑا سا آپ اسپیشلائز ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا چلو اس کو دو. عام کمپنی جب نہیں دیتی عام آدمی کو جگہ، تو وہ تو کائنات کی کمپنی ہے، اس میں داخلہ ایسے ہی مل جائے گا کیا؟ پہلی شرط وہی ہے جو امام حسین نے کہی اپنے اصحاب کو، بذل خون چاہیے. پہلے اپنے جان کو ہتھیلی پہ رکھے، مولا امام زمانہ آپ کے لیے حاضر ہے. پھر اس کے بعد اپنے آپ کو صاف کریں. اور اس خیال میں کہ یہ جو بعضوں کا تمہیں کہا جاتا ہے کہ پرانا زمانہ آئے گا، امام آئیں گے، عزیزان محترم امام کو ہائی ٹیک جوان چاہیے. ہائی ٹیک، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سورس کوڈنگ کرنے والا جوان چاہیے. سب اس کو آتا ہو، سب اسے پتا ہو. امام کو برین چاہیے، برین. ای کامرس کا بندہ چاہیے امام کو. امام کو سائبر اسپیس پہ چیزوں کو کنٹرول کرنے والا بچہ چاہیے. پڑھائیں بچوں کو، پڑھائیں بچوں کو ابھی سے. کیوں نہیں ہمارے اپنی اپلیکیشن ڈیزائن نہیں ہوئی آج تک؟ کتنی اپلیکیشن ہے ابھی؟ محرم کا میں اسی پہ بات کر لیتا ہوں. محرم ہو رہا ہے، کتنی اپلیکیشن ہے ہمارے پاس کہ جس میں کوئی ایک ایپ میں سارے مولانوں کی مجلس لائیو آتی ہو. اور کتنے ہمارے پاس اپلیکیشن ڈیزائنر ہیں اینڈرائیڈ کے، آئی فون کے. کتنے پیسے لگتے ہیں ایک اپلیکیشن بنانے میں؟ آن ایوریج 5 لاکھ روپے. لیکن جس کو بنانا آتا ہو تو فری میں بنائے گا. کیوں نہیں بنایا ہم نے آج تک؟ کیوں نہیں ایک اپلیکیشن بنا دی کراچی والوں نے کہ کراچی azadari.com یا کچھ بھی ہے، اپلیکیشن انسٹال کریں، پوری دنیا میں کہیں بھی ہو. آڈیو چاہیے مجلس کی، ویڈیو چاہیے، مل جائے گی آپ کو.
نہیں بنائی ہم نے. کیوں نہیں بنائی؟ سوچتے ہی نہیں ہے، سوچتے نہیں ہیں. جس دور میں زندہ ہیں اس دور کا ہتھیار چاہیے نا. کیوں نہیں ہم انٹرنیٹ کو بھر دیتے اچھی باتوں سے کہ ڈھونڈنے والا اگر کچھ ڈھونڈنا بھی چاہے تو صرف حسین حسین آنا شروع ہو جائے. کیسے بھریں گے؟ کیسے کمپنیاں اپنے پروڈکٹ کو انٹرنیٹ کے اوپر لے کر آتی ہیں؟ یہ سب سافٹ ویئر ہیں، یہ سب ٹولز ہیں، یہ سب اسٹریٹجیز ہیں. کیوں نہیں ہم کر دیتے ان چند دنوں کے اندر؟ مولانا یہ ہمارا کام تھوڑی ہے. کس کا کام ہے؟ وہ جوان جو بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے، وہ کہاں بیٹھے ہوئے سے انہوں نے کئی ہزار کلومیٹر کی بلندی پہ، کہ جس کو دنیا کا کوئی ریڈار سسٹم نہیں پکڑ سکتا تھا، وہ کہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے اس کو گرا دیا. کیا کر رہے تھے یہ جوان؟ کیا کیا انہوں نے؟ یہ کون تھے جوان؟ یہ کون ہے؟ کیسے گرا دیا انہوں نے؟ حتیٰ جو برابر میں جہاز چل رہا تھا اس میں کتنے لوگ سوار تھے وہ بھی بتا دیا انہوں نے. ان کی نیندیں حرام ہو گئی. یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس؟ اصل مکتب ہے ہی مکتب حسین، اصل یونیورسٹی ہے ہی یونیورسٹی حسین کی. جو اس کا شاگرد بنے گا وہ تاریخ کے اوراقوں کو چیرتا ہوا ہر دور میں چمکے گا. پہچان چاہیے. حسان محترم سمجھیں، آپس کے اختلاف میں، ان چیزوں میں، ان چیزوں میں مولانا نے یہ پڑھ دیا، نوح خان یہ کر رہا ہے، چھوڑ دیں ان چیزوں کو، چھوڑ دیں. دیکھیں میں بہت آسان فارمولہ، وقت بہت تیزی سے آگے چلا گیا. جانے محترم میں توسل کیا تھا حضرت علی اکبر سے کہ میں آج آپ کو کچھ دے پاؤں. آسان فارمولہ ہے. دیکھیں میں ایک طالب علم ہوں، میں پہلے کیا تھا، میں اب کیا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپلفٹ کیا. نوح خان پہلے کیا تھا؟ ارے یہ تو یہاں پڑھتے تھے وہاں پڑھتے تھے، اب کہاں پڑھتا ہے؟ دنیا پڑھتا ہے. آپ کیا ہے؟ آپ کو کیوں نہیں اوپر لایا جا رہا؟ آپ کیا تھے پہلے، اب کیا ہیں آپ؟ یہ ضروری ہے. اسلامی معاشرہ پورا رشد کرتا ہے، شخصیتیں رشد نہیں کرتی ہیں عزیزان محترم، پورا معاشرہ رشد کرتا ہے. کربلا میں امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلام ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ دیر سے آیا ہے، یہ جلدی آیا ہے، یہ کرسچن تھا پہلے. نہیں، جو آ گیا اب سب کو تا قیامت تک ایک ہی بات کہنی ہے، السلام علیکم یا اصحاب الحسین. کیوں؟ سب یہ حسینیت. میں مجلس سے پڑھ کے آج اتنا بڑا مولانا بن جاؤں، 10 گاڑیاں میرے آگے پیچھے چلے، میں چلے، میں کیا اس کے لیے آپ کیوں نہیں رشد کر رہے؟ معاشرہ کیوں نہیں رشد کر رہا؟ مشکلیں کیوں نہیں حل ہو رہی ہماری ذاتی جانے محترم؟ یہ حسینیت ہے. حسینیت ہے ہی کہ توڑے ہم زنجیر کی طاقتوں کو جو یزیدیت نے نظام میں ڈالی ہوئی ہے. توڑ دیا اس جوان نے وہ ساری چیزوں کو جو ایک اولاد کی زنجیر ہوتی ہے باپ کے پاؤں میں، توڑ دیا. کہیں مشکل ہو نا، درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا جوان بیٹا ہو. شرط یہ ہے نا کہ بیٹا ہو، جوان ہو، اوج جوانی پر ہو.
اوج جوانی. باپ کے لیے چھٹا امام فرماتے ہیں باپ کے لیے بہترین لذت یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت کرے, بیٹا جوانی پہ پہنچے اور کامیابی پہ ہو. یہ بہترین لذت ہے باپ کے لیے. جو بزرگ بیٹھے ہوئے وہ یہ چاہتے ہو نا میرا بیٹا کامیاب ہو, میرا بیٹا, خوش ہوتے ہوں گے کہ میرا بیٹا کس مقام پر پہنچا ہوا ہے. بہترین لذت ہے مولا فرماتے ہیں. وہ مولا فرماتے ہیں کہ شدید تکلیف اور دردناک منزل ہے کہ بیٹا اوج جوانی پہ پہنچ کر دنیا سے چلا جائے. سواری جا رہی ہے, مولا کی آنکھ لگی, تھوڑی دیر قنوتی آئی, آنکھ بند ہوئی, مولا نے آنکھیں کھولی, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کہا بابا یہ کلمہ کیوں جاری ہوا زبان سے؟ کہا میری تھوڑی دیر آنکھ لگی, میں نے دیکھا پیچھے منادی ندا کرتا ہوا آ رہا ہے, موت پیچھے پیچھے ہے. اب دنیا کا قانون تو یہ نا کہ یہ پوچھتے کہ مولا پھر کس طرح موت سے بچے, بابا کس طرح موت سے بچے. نیچرل ہے, کوئی ہوتا تو کہ بابا کس طرح بچے. علی اکبر جسے تہجد کی نمازوں میں امام حسین نے مانگا, علی اکبر. کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں, ہمارے ساتھ جو ہم سب حق پر ہیں. کہا تو بابا کیا فرق پڑتا ہے, موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ ہاں زدار محترم علی اکبر چل رہے ہیں. میں بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا. عزیزان محترم علی اکبر پہنچ گئے. ایک جملہ کہوں گا, جب پورے راستے میں کہیں پہ بھی اہل حرم میں کوئی مشکل ہوتی تھی یا اہل حرم کو کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی تو امام حسین علی اکبر کو بھیجتے تھے. علی اکبر وہ ہستی تھی, ہر کوئی سکون میں آ جاتا تھا علی اکبر کو دیکھ کر. ہاں ذیشان درجوادی رضوان اللہ تعالی علیہ پڑھا کرتے تھے کہ آخری وقت میں روز عاشورہ جب علی اکبر خیمے گئے ہیں اور وداع کرنے گئے ہیں خیمے, تو راوی کہتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا خیمے کا پردہ ہٹا ہے, پھر گر گیا ہے, پھر ہٹا ہے, پھر گر گیا. کہتے میں کیا دیکھا, ایک چھوٹی سی بچی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, جوان کو پکڑے ہوئے ہے. آئے علی اکبر آئے, سخت ہے جانے ہوتا ہے علی اکبر کہ جب جانے لگے سوار کیا علی اکبر کو, پہلا شہید ہے بنی ہاشم کا, لخت جگر کو دے کر حسین بتا رہا ہے کہ معرکہ کتنا بڑا ہے. جب سوار ہوئے کیا کہا میرے مولا نے کہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو اپنے کردار میں, اپنے رفتار میں, اپنی گفتار میں شبیہ پیمبر ہے. اور جب ہم چاہتے تھے کہ ہم رسول خدا کے چہرے کو دیکھیں تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے. یہ کہہ کر علی اکبر کو بھیجا. ابھی علی اکبر چلے ہیں, تھوڑا اچانک سے دیکھا کہ پیچھے سے کچھ آوازیں آ رہی. علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو آواز آئی, یا بنیا مہلن مہلن یا بنیا. ارے بیٹا تھوڑا آہستہ چلو. آواز آئی, بابا بابا ابھی تو میں چلا ہوں, ابھی تو ودا ہوا ہوں. کہا سخت ہے. خیر گئے, مقام پر گئے, علی اکبر نے جنگ لڑی. اب یہ بوڑھا باپ, پیاسا باپ, تھکا ہوا باپ اب بلندی سے اپنے جوان بیٹے کی جنگ دیکھ رہا ہے, جنگ دیکھ رہا ہے. مقام آیا, علی اکبر واپس پلٹے,
واپس پلٹے، بابا کے پاس آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا بابا گرمی کی شدت، لوہے کی شدت مارے دے رہی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جائے نا تو میں پھر بتاؤں بنی ہاشم کی جنگ کیا ہوتی ہے۔ اب عزیزان محترم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے گا، مگر علی اکبر کو نہیں پتا کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے۔ نہیں، ارے بیٹا باپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا، کہا علی اکبر جاؤ، دیر ہو رہی ہے، اب جٹ سیراب کریں گے۔ علی اکبر گئے، بس سلسلہ میں سنتے جائیے گا، علی اکبر گئے، علی اکبر کے پہلو پر نگاہ لگا، علی اکبر کو چھپ کے وار کیا، علی اکبر پہ حال ہوئے، اب علی اکبر سے سنبھلا نہیں گیا، ارے علی اکبر طاقت دے، مجھ سے نہیں پڑا جائے گا۔ علی اکبر نے اپنے ہاتھوں کو گھوڑے پر ڈالا، اب جہاں گھوڑا گیا، کہیں تلوار کہیں نیزہ، مقتل کہتا ہے قتل، ٹکڑے ٹکڑے تلوار سے علی اکبر ہوئے۔ ارے بوڑھا باپ نظر کچھ نہیں آتا، لاشیں برباچے برسی سینے سے، دو زانو بیٹھ کر کھینچی، علی علی علی